الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتے ہیں، جہنم کے دروازے بند فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیوں کا ریٹ اونچا ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر ایک رات ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 80 سال کی عبادت سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور یہ رحمتوں اور برکتوں کا ظہور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہر رات کے اندر اعلان ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جا سکے، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ جس کی مغفرت کی جا سکے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں، برکتوں اور بخشش کے بہانے ہیں جو اس مہینے کے اندر ہیں۔ اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا اپنے آپ کو متوجہ کر لے تو تھوڑی سی توجہ کی برکت سے اپنے گناہوں پر بخشش پا سکتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے والا ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ نہ کرے یہ تھوڑی سی بھی محنت نہ کر سکا، اس مہینے میں بھی اگر کوئی اپنے آپ کو بخشش نہ کروا سکا، اپنے گناہوں سے پاک صاف نہ ہو سکا، تو وہ حقیقی معنوں کے اندر محروم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے کے پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اب سوچیں، بد دعا دینے والا فرشتہ سب سے زیادہ مقرب ترین، اور اس فرشتے کی بد دعا پر آمین کہنے والی اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی ہے، تو گویا واقعی اس شخص کی بدبختی کے اندر تو کوئی پرسان حال نہیں، اس شخص کی بدبختی میں کوئی شک و شبہ نہیں جو رمضان المبارک میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں اتنی اتر رہی ہیں کہ گناہگار سے گناہگار ترین آدمی، سب سے زیادہ اس امت کے اندر جو گناہگار ترین آدمی ہو، وہ بھی اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرنے کی تھوڑی سی کوشش کر لے، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اس کے لیے بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جانا آسان فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں یہ بات منقول چلی آ رہی ہے
کہ اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ کرتے۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ خیر کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ امت کو بخشنے کا ارادہ ہے، تبھی تو یہ مہینہ عطا کیا۔ تو اس مہینے کی فضیلت پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، جتنی بات کی جائے کم ہے۔ ہمارے بڑوں کا یہ معمول رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جمع کر کے اس مہینے کے آنے کی ذہن سازی کیا کرتے تھے، ذہنی طور پہ تیار کیا کرتے تھے اس بات پر کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کے اندر جو سلف صالحین آئے، انہوں نے اس رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھا اور اس رمضان المبارک میں ڈٹ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ گزشتہ درس میں، گزشتہ مجلس میں بہت سارے واقعات اس سے متعلق سنائے تھے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول یہ تھا کہ اس رمضان المبارک میں اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ حتی یتورمت قدماہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ عبادت کی وجہ سے پاؤں کا سوج جانا، آپ سوچیں کتنی عبادت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا معمول بھی یہی تھا، ساری رات اس رمضان المبارک میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے، دن کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ایک ہی قرآن کریم کی آیت تھی جس کا بار بار تکرار چل رہا ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ساری رات گزر گئی، قرآن کریم کسی آیت کا تکرار چل رہا ہے، بار بار پڑھ رہی ہیں اور اس آیت کے مزے لے رہی ہیں۔ تو سلف صالحین میں، ہمارے بڑوں میں اس رمضان المبارک میں ڈٹ کر عبادت کرنے کا معمول تھا۔ تاہم علماء نے لکھا کہ جو کوئی شخص بھی اتنی اسٹینڈرڈ کی، اتنی ڈٹ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، کمزوری ہے، اپنی کوتاہی ہے، بعض ذمہ داریاں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے پورا دن اور پوری رات عبادت میں نہیں لگا سکتا رمضان میں، تو علماء نے لکھا کہ 3 اوقات ایسے ہیں، 3 عظیم الشان عبادتیں ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کی، جو کوئی شخص بھی ان 3 عبادتوں کو اہتمام سے کرے گا، ان 3 عبادتوں کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ رب العزت ایسے شخص کو رمضان المبارک کی اکثر عبادات، اکثر رحمتوں اور برکتوں میں سے حصہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پورے رمضان المبارک کا خلاصہ یہی 3 عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت ہے روزے کا اہتمام کے ساتھ رکھنا، اس پر گزشتہ مجلس میں کافی گفتگو ہوئی تھی۔ روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھنا، ایک ہے روزے کا رکھنا، ایک ہے روزے کا اہتمام کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ روزے کا رکھنا تو ایک یہ ہے کہ انسان مارے باندھے کا رکھ لے کہ جی بس ٹھیک ہے، شریعت کا حکم ہے، رکھنا ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں رات کو دیر سے سوتے ہیں، یا 12 بجے 1 بجے، بس اس وقت پہ جو کھا لیا کہتے ہیں جی ہم نے جو کھا لیا بس یہی سحری ہے۔ اب کون اٹھے گا سحری کے اندر اور کون اٹھ کے روزہ رکھے گا؟ نہیں، یہ روزے کا اہتمام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے سحری کے آخر وقت کے اندر برکت رکھی ہے، اس وقت کے اندر تم سحری کیا کرو، اگر تمہارے پاس سحری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم 1 کھجور کھا لیا کرو۔ تو سحری کے وقت پہ سحری کا اہتمام کرنا، اہتمام کے ساتھ سحری کا کرنا، یہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کے اہتمام میں شامل ہے۔ پھر پورا دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، لغویات سے بچانا، یہ روزے کے اہتمام میں ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں پہلے تو روزہ اہتمام سے نہیں رکھتے، روزہ رکھ لیا، اب سارا دن ہماری گفتگو کا محور روزہ ہی ہوتا ہے، یار آج روزہ بڑا لگ رہا ہے، آج روزے کے اندر پتہ چل رہا ہے واقعی کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آج پہلا روزہ ہے تو ایسے ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی افطار میں کتنا ٹائم رہ گیا، مذاق میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب 6 گھنٹے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ رہ گئے ہیں۔
یہ گویا اللہ رب العزت کو بتانا ہے کہ اللہ یہ بھوک پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، یہ رمضان المبارک کی بے قدری ہے، روزے کی بے قدری ہے۔ اہتمام سے روزہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگر آپ حکم دے دیتے کہ ساری رات روزہ رکھنا ہے، جیسے پچھلی امتوں کے اندر تھا، پچھلی امتوں میں روزے کا حال یہ تھا کہ ایک شخص ایک مرتبہ افطار کے وقت پر جاگا ہوا ہے، اس نے کچھ کھا لیا پی لیا، یہی اس کی افطاری ہے، یہی اس کی سحری ہے۔ اب یہاں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، ساری رات روزہ ہے، سارا دن روزہ ہے، پھر غروب آفتاب کے وقت سحری اور افطاری کا مجموعہ ہے، آپ اس کو سحری کہہ لیں افطاری کہہ لیں، جو کھا لیا بس وہی روزہ۔ تو اللہ نے احسان فرمایا اس امت کے اوپر کہ اتنے بڑے روزے نہیں دیے۔ اے اللہ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے روزوں کی مقدار کو، روزے کی تعداد کو کم کر دیا، اور جب اس روزے کو رکھیں اور روزے کو رکھ کر بھوک کا احساس ہو تو اس بھوک کے احساس میں اپنے بڑوں کی ذرا قربانی کو یاد کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اتنی تپتی ہوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ کئی دن گزر گئے، کوئی لقمہ پیٹ کے اندر نہیں گیا، اور پیٹ جو ہے وہ معدے سے جا کے چپک گیا ہے جس کی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ تو ہم نے اپنے پیٹ کو سہارا دینے کے لیے، اپنی کمر کو سہارا دینے کے لیے ہم نے ایک پتھر اپنے پیٹ پہ باندھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات چل رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اوپر کر کے دکھایا کہ دیکھو تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کبھی بھوک کا احساس ہو تو ان قربانیوں کو یاد کریں اپنے بڑوں کی۔ حقیقت یہی ہے کہ روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھا جائے، روزے کے اندر اپنے آپ کو لغویات سے بچایا جائے۔ جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی زبان بالکل بند ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی زبان ٹر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک روزہ ختم نہیں ہوتا ان کی زبان چل رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں، لغویات کے اندر اپنے آپ کو لگایا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی یہ وقت تھا عبادت کے کرنے کا، یہ وقت تھا اپنے آپ کو تیار کرنے کا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ گناہوں سے بچنا یہ روزے کا آبجیکٹو ہے۔ کیسے ہے؟ ہمارے مشائخ نے لکھا انسان کا جو نفس ہے اس کی مثال گدھے کی مانند ہے۔ انسان کا جو نفس ہے اس کی مثال گدھے کی مانند ہے۔ دنیا کا ایک دستور ہے، جب کسی گدھے کو پکڑا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، اب جب اس کو گدھا گاڑی میں باندھنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کو سدھایا جاتا ہے۔ سدھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سدھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر اس گدھے کے اوپر ویسے ہی بوجھ ڈال دیا جائے، ویسے ہی اس کے اوپر سواری کر لی جائے، ویسے ہی اس کو گدھا گاڑی میں باندھ دیا جائے تو یہ اچھلتا ہے، تیار نہیں ہوتا اتنی جلدی۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس گدھے کو کسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور رکھنے کے بعد اس کو بھوکا پیاسا چھوڑ دیا جاتا ہے، کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا۔ چند دن گزرتے ہیں ایسی، کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کو بند کمرے میں رکھا، ٹاٹ کی بوریاں اس کے اوپر رکھ دیں، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس ٹاٹ کی بوریوں کے اوپر کچھ سامان، کچھ وزن ڈالا جاتا ہے، ویسی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ کر کے بوجھ ڈلتا ہے، ٹاٹ کی بوریاں پہلے سے موجود تھیں تو ظاہر ہے گرمی بھی ہے، بند کمرہ ہے تو پسینے چھوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ اب بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، وزن بھی اتنا ڈالا ہوا ہے، ایک دن آتا ہے کہ یہ گدھا جو ہوتا ہے یہ اپنے وزن کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بعین ہی یہی مثال انسان کے نفس کی ہے۔ نفس انسان کا امارہ ہے، سرکش ہے، گناہوں کی طرف انسان کو لگاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، لنگوٹ باندھ باندھ کے نیتیں کرتا ہے، جی میں نے آج کے دن گناہ نہیں کرنا، آج کے دن میں نے گناہوں سے پاک صاف گزارنا ہے، اب میں نے توبہ کر لی۔ مگر نفس انسان کا خبیث ہے، نفس انسان کا امارہ ہے، وہ اس کو گناہوں میں لگاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ دیکھو ایک طرف تو اس نفس کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا بوجھ ہے جو اس پہ ڈالنا ہے،
عام دنوں میں صرف 5 نمازیں تھیں، 5 نمازوں کے ساتھ 20 رکعتیں بھی ڈال دیں اوپر۔ عام دنوں کے اندر صرف 5 نمازیں تھیں، اب 20 رکعتیں تراویح کی بھی ہو گئی، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو گئی، تو نفس کے اوپر مختلف بوجھ ڈال دیے۔ کیوں؟ تاکہ اس بوجھ کے ڈالنے کے ساتھ، بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ، یہ نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ میں شامل ہو جاتا ہے اگر انسان محنت کرے۔ تو یہ روزہ جو دیا گیا، اس کا اہتمام یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت کے سامنے روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھے، اللہ رب العزت اس نفس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنا دیں گے۔ تو روزے کا اہتمام کے ساتھ رکھنا، لغویات سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے بچانا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی فلاں گناہ ہے، ابھی تو روزہ ہے، روزہ ختم ہو جائے پھر اس گناہ کو کروں گا۔ مثال کے طور پہ دو دوستوں میں جھگڑا ہو جائے تو کہا جاتا ہے جی ابھی تو روزہ ہے نا، گالی نہیں دے سکتا، ذرا افطار ہو جائے پھر بتاؤں گا تمہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کی بے حرمتی ہے، یہ روزے کی بے حرمتی ہے۔ روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ اتنی دیر جو تمہیں بھوکا پیاسا رہ کر عادی بنایا، تو اب سارا کا سارا دن تم نے گناہوں سے نہیں بچنا۔ جب اتنا وقت تم نے حلال چیزوں کو جو اللہ نے کر رکھی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے اب ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ روزے کا مقصد تو یہ تھا۔ ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو تو نہیں کھا رہے ابھی ہم، ہاں جن کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے وہ جو ہے وہ افطار کے بعد کریں گے۔ تو یہ تو بے حرمتی کی بات ہے، یہ تو بے اکرامی کی بات ہے۔ لہٰذا روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھنا، اہتمام کرنا روزے کا، یہ رمضان المبارک کی پہلی عظیم و شان عبادت ہے، روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھنا۔ دوسری عبادت قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے نزول کے لیے چن لیا۔ ہمارے گھروں کے اندر کوئی اہم دعوت ہوتی ہے، کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، شادی بیاہ کی تقریب ہو، کوئی اہم تقریب ہو، اس کے لیے تاریخ پہلے سے طے کرتے ہیں، اور جب تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت پر مہینہ بھی دیکھتے ہیں، موسم بھی دیکھتے ہیں، حالات بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کو اچھے طریقے سے پرکھا جاتا ہے، پھر جا کر اس ایونٹ کی ڈیٹ سیٹ کی جاتی ہے۔ کیوں بھائی بہت عظیم فنکشن ہے، بہت بڑا فنکشن ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے، بڑی تقریب ہے، لہٰذا ہر اعتبار سے سوچ لیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو اس کائنات میں ہدایت کی کتاب کو بھیجنا تھا تو یقیناً اللہ نے بھی چنا ہے، بھائی کون سا مہینہ عظیم الشان ہے جس کے اندر ہم نے اس کتاب کو بھیجنا ہے، ہر مہینے میں تو نہیں بھیجا جا سکتا، لہٰذا چنا اللہ نے جس میں میری رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ ہیں، اس مہینے کو میں نے چن لیا قرآن کریم کے اتارنے کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو اتارا۔ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے گا ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا یہ رمضان المبارک کی دوسری عظیم الشان عبادت ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے بھی چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا، جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ تلاوت کر سکیں، اس میں کوئی مقدار نہیں ہے کہ جی اتنی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بڑوں نے ایسے سٹینڈرڈز قائم کر دیے کہ ہم اس سٹینڈرڈز تک میٹ ہی نہیں کر سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک، ایسے معیار ہمارے لیے بنا دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 قرآن کریم 63 قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ ایک قرآن کریم صبح میں ختم کرتے تھے، ایک قرآن کریم شام میں ختم کرتے تھے، 60 قرآن کریم اس طریقے سے ہو گئے۔ باقی 3 قرآن کریم تراویح کے اندر 10 روزہ تراویح پڑھا کے ختم کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 63 قرآن کریم کی تلاوت پوری ہو جاتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے میں 16 دن لگے، 16 دن میں میں نے رمضان المبارک میں 16 دن کا سفر تھا، 16 دن میں میں نے 16 مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیا۔
یہ سفر کی حالت ہے جس کے اندر مشقتیں ہیں، جس کے اندر صعوبتیں ہیں، جس کے اندر پریشانیاں ہیں، اس سفر کے اندر ان کا حال یہ ہے کہ 16 دن لگے، 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن کریم مکمل کر لیا۔ وہ سفر جس میں شریعت کہتی ہے کہ تمہاری نماز آدھی ہو گئی کیونکہ مشقت ہے، اس میں ہمارے بڑوں کا حال یہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ٹارگٹ ہوتا تھا کم از کم 45 قرآن کریم ختم کرنے ہیں، غالباً 40 کا ذکر ہے یا 45 کا ذکر ہے، اتنے قرآن کریم کم از کم ختم کرنے ہیں۔ آخری درجہ ہوتا تھا 40 یا 45 کا، ورنہ ہمیشہ اس سے اوپر جایا کرتے تھے۔ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ حضرت نے اپنی آپ بیتی میں خود لکھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے پابند کر رکھا تھا، عام دنوں کے اندر میرا معمول تھا کہ عام دنوں کے اندر غیر رمضان میں روزانہ ایک قرآن کریم، روزانہ 30 پاروں کی تلاوت کرتا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا پھر تلاوت کی انتہا ہوتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کتنی بار قرآن کریم ختم کر رہا ہوں، بس قرآن کریم پڑھتا جاتا تھا، پڑھتا جاتا تھا، پڑھتا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، ایک شخص آ کے برابر میں بیٹھ گیا، اس کا کوئی بات کرنے کا ارادہ ہوگا مجھ سے، برابر میں آ کے بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا میں قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہوں گا تو بات کرو ہے۔ اب وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا، فجر سے ظہر کا وقت ہو گیا، تلاوت چل رہی ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، قرآن کریم بند کیا، ظہر کی نماز شروع کر دی۔ اب جب ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد حضرت نے قرآن کریم دوبارہ کھولا، تلاوت شروع کر دی۔ اب وہ انتظار میں بیٹھا کہ جی شاید کوئی رکوع ختم ہونا ہے، کوئی سورت ختم ہونی ہے، اس کا انتظار ہے، کوئی پارہ ختم ہونا ہے، ختم ہوگا تو اس کے بعد مجھ سے بات کریں گے، مگر حضرت کی تلاوت چل رہی ہے، یہاں تک کہ ظہر سے عصر کا وقت آ گیا۔ اب عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کے پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر تو اس نے انتظار کیا، پھر بڑا جھنجھلایا، اب جھنجھلا کے اٹھا اور اٹھ کے جانے لگا، اٹھ کر جاتے ہوئے کہنے لگا مولوی صاحب، یہ سہارنپور کی زبان ہے اردو کی، کہنے لگا مولوی صاحب رمضان ہمارے گھر میں بھی آوے ہے، مولوی صاحب رمضان ہمارے گھر میں بھی آوے ہے، لیکن ایسے بخار بن کے نہیں آوے جیسے تمہارے گھر پہ آوے ہے۔ مولوی صاحب جیسے آپ کے گھر پہ رمضان بخار بن کے آتا ہے، ہمارے گھر پہ رمضان ایسا بخار بن کے نہیں آتا۔ واقعی یہی بات تھی، ہمارے بڑوں پر رمضان المبارک کا مہینہ بخار بن کے آتا تھا، ایسی کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہم اگر 63 قرآن نہیں، 40 قرآن نہیں، 45 قرآن کریم ختم نہیں کر سکتے، 10 قرآن کریم تو ختم کر سکتے ہیں، 5 قرآن کریم تو ختم کر سکتے ہیں، کوئی ٹارگٹ تو اپنے لیے سیٹ کر سکتے ہیں نا کہ جی اتنے قرآن کریم کی تلاوت میں نے اس رمضان المبارک کے اندر کرنی ہے۔ اس عاجز کا ایک یونیورسٹی کا کلاس فیلو ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں آپ کو اپنے ایک دوست سے ملوانا ہے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، انہوں نے ملوایا، یہ حافظ قرآن ہے، اب عمر دیکھی تو تقریباً کوئی 16-17 سال شاید عمر ہوگی، یا اس سے کچھ کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، حافظ قرآن ہے۔ تو جب کبھی کوئی حافظ قرآن ملتا ہے تو اگلا سوال یہی ہوتا ہے بھائی رمضان میں کیا کرتے ہو؟ یہی سوال کیا بھائی رمضان میں کیا کرتے ہو؟ جی میں 6 روزہ تراویح پڑھاتا ہوں۔ اب عام طور پہ جہاں کہیں بات ہو جائے 6 روزہ تراویح کی تو وہاں پہ تو یہی ہوتا ہے جی بس ایک ریل گاڑی کی طرح اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہوں، نہ پیچھے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے حفاظ کی زبان میں مذاق میں کہا جاتا ہے کہ جی بس آخری لفظ آتا ہے یعلمون تعلمون لعلکم تتقون، بس آخری لفظ سمجھ میں آتا ہے، باقی کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو میں نے بھی یہی پوچھا بھائی آپ کی تراویح کے اندر بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ ابھی میں ان سے یہ بات کر ہی رہا تھا کہ وہ جو دوست ساتھی تھا وہ کہنے لگا کہ جی میں نے آپ سے ان کی جو ملاقات کروائی ہے وہ ایسے نہیں کروائی، ایک خاص مقصد سے کروائی ہے۔ بھئی کس مقصد سے کروائی ہے؟ کہنے لگا جی اس بچے کا معمول ہے، برسہ برس سے معمول ہے کہ یہ بچہ روزانہ رمضان المبارک کے اندر ایک قرآن کریم مکمل تلاوت کرتا ہے۔ لگن ہو جائے جس کو،
جس کو شوق ہو جائے، جس کے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے، آج بھی ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو ایک قرآن کریم روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرتے ہیں۔ 2016 کی بات ہے، ہم نے اپنے حضرت کے ہاں جھنگ کے اندر اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ بہت پیک ہوتا ہے، اس کے اندر اجتماعی عبادات کا، بیانات کا اور تمام چیزوں کا، ذکر و اذکار کا، مراقبے کا، ان سب چیزوں کا اسکیجول، اس کا شیڈول اتنا سخت بنا ہوتا ہے کہ اس کے درمیان قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت تو نکلتا ہے، لیکن بہت زیادہ وقت کا نکلنا بظاہر نظر نہیں آتا، کیونکہ دن کے اندر کم از کم 4 بیانات ہوتے ہیں۔ اب 4 بیانات ہیں، 4 مرتبہ مراقبے کی محفل ہے، 4 مرتبہ دعا ہے، پھر سحری ہے، افطاری ہے، تہجد ہے، تراویح کی نماز ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس کے بعد اور پھر آرام کا بھی کچھ وقت ہے، تو ان سب چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو تلاوت قرآن کریم کے لیے جو شیڈول کے اندر گنجائش تھی وہ 1 گھنٹے کی گنجائش تھی۔ 1 گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، کیونکہ دیگر عبادات میں وقت زیادہ لگ رہا تھا۔ اب حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ جب یہ اعتکاف ختم ہو رہا تھا تو اس وقت پر بہت سارے ساتھی تھے جنہوں نے اپنی کارکردگی حضرت کو سنائی کہ جی ہم نے یہ عبادت کی، یہ عبادت کی، یہ عبادت کی۔ حضرت بھی پوچھ رہے تھے بہت سارے لوگوں سے، تو سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے۔ حیرانی ہوتی تھی کہ ان کو وقت کہاں سے ملتا کہ جو اس رمضان المبارک کے اندر ان 10 راتوں کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ایک قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے تھے، 25 پاروں کی تلاوت کر لیتے تھے، 20 پاروں کی تلاوت کر لیتے تھے، 15 پاروں کی تلاوت کرنے والے بے تحاشا افراد، اور یہ حافظ نہیں تھے، غیر حفاظ افراد کی بات کر رہا ہوں، 15 پارے روزانہ کی تعداد، روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس زمانے کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں جو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا پہلا عمل کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا۔ دوسرا عمل تراویح کے اندر اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کا سننا، یہ بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور جس کا اہتمام بھی آج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ اول تو شیطان بہکاتا ہے، ان باتوں میں الجھا دیتا ہے، جی تراویح سنت ہے کہ فرض ہے، فرض ہے کہ واجب ہے؟ بھائی جو اللہ کا عاشق ہوگا، جو اللہ کو چاہنے والا ہوگا، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ فرض ہے کہ واجب ہے، سنت ہے کہ مستحب ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پروردگار کی جانب سے ڈیمانڈ ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ تراویح 20 رکعت ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پروردگار کی جانب سے حکم ہے تراویح کا، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ جب مجھے حکم ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، اب وہ حکم 20 کا ہو یا 20 سے زائد ہو، جتنی رکعت کا ہو، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر تراویح ہوا کرتی تھی، اور تراویح کے اندر معمول یہ تھا کہ ہر 4 رکعت کے بعد اہل مکہ کھڑے ہوتے تھے۔ جیسے 4 رکعت ہوئیں، اب اس کے بعد جو گیپ ہوتا ہے درمیان میں آرام کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، اللہ کو یاد کر لے بندہ، تھوڑا سا سستا لے، تو وہ اس وقت میں کھڑے ہوتے تھے اور ایک طواف کر لیا کرتے تھے۔ ایک طواف کا مطلب ہے 7 چکر، اور 7 چکر کے 2 رکعت واجب الطواف۔ تو ان کا معمول تھا کہ ہر 4 رکعت کے درمیان ایک طواف کر لیا کرتے تھے، یہ معمول تھا اہل مکہ کا۔ اب مدینے والوں نے جب یہ بات دیکھی تو ان کو بھی اس بات کا شوق اٹھا، ہم بھی کوئی عبادت کریں، لیکن عبادت کیا کریں، یہاں تو طواف نہیں کیا جا سکتا، اب کیا کریں؟ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں وہاں موجود تھے، ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ رمضان کے اندر مکہ والے تو طواف کر لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تم ایک کام کرو، ہر 4 رکعت تراویح کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ اب تراویح کے اندر 5 ترویحہ ہوتے ہیں، یعنی 5 مرتبہ انسان بیٹھتا ہے 4 رکعت کے بعد، آخری مرتبہ جو بیٹھنا ہے اس کے فوراً بعد تو وتر ہے، تو اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کے علاوہ 4 بار بیٹھتے ہیں، اور 4 بار بیٹھنے سے 16 رکعتیں بنتی ہیں۔
تو بعض لوگوں نے یہاں سے استدلال کر لیا، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 36 رکعت، 20 رکعت وہ ہو گئیں، 16 رکعتیں وہ ہو گئیں، 36 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عاشق آدمی کو تو یہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ 8 ہے کہ 20 ہیں، اس کی بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ 20 ہیں کہ 36 ہیں۔ اللہ کا چاہنے والا ہو، اس کی یہ سوال اٹھتا ہی نہیں ہے اس کے ذہن میں کہ جی 8 ہیں کہ 20 ہیں، 20 ہیں کہ فلاں ہیں۔ بھائی حکم ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ تراویح کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی سنتیں ہیں۔ ایک سنت ہے تراویح کے اندر تراویح کا 20 رکعت پڑھنا، یہ پہلی سنت۔ دوسری سنت تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ دوسری سنت۔ تیسری سنت تراویح کے اندر قرآن کریم کا مکمل کرنا، اور چوتھی سنت پورا مہینہ تراویح کا سننا۔ اب آپ 10 روزہ پڑھ لیں، 20 روزہ پڑھ لیں، 25 روزہ پڑھ لیں، 27 روزہ پڑھ لیں، جتنی روزہ پڑھ لیں قرآن کریم مکمل ہو گیا، ایک سنت ادا ہو گئی۔ مگر ایک سنت یہ ہے کہ تراویح کو آخر تک چاند دیکھ کر شروع کی تھی، چاند دیکھ کر ختم کرنی ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ اہتمام کے اندر تراویح کی بے حرمتی کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ بس انسان چاہتا ہے جی 6 روزہ پڑھ لوں تاکہ جان چھوٹ جائے اس کے بعد۔ یہ جو دل کے اندر ہے نا کہ ایک مرتبہ 6 روزہ پڑھ لوں، 10 روزہ پڑھ لوں، پھر میری جان چھوٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے، یہ تراویح کی بے حرمتی ہے۔ دوسری کوتاہی، اور یہ کوتاہی حقیقت یہ ہے کہ بوڑھوں سے زیادہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام تو آگے کھڑے ہو کے تراویح پڑھا رہا ہے، یہ پیچھے بیٹھے ہیں پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، لیٹے ہوئے ہیں مسجد میں، جیسے ہی رکوع ہوا فوراً بھاگتے ہوئے گئے اور بھاگ کر جا کے شامل ہو گئے۔ یہ طریقہ نہیں ہے تراویح کے پڑھنے کا، یہ تراویح کی بے ادبی ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم کی بے ادبی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر مکمل 20 رکعت پڑھے، اور واقعتاً بات یہ ہے 1 یا 2 دن ہیں جو مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد انسان کا جسم عادی بن جاتا ہے اس کا۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بوڑھے بوڑھے افراد ہیں، دل کے اندر جذبہ موجود ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نہ صرف یہ کہ تراویح پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آنسوؤں کے ساتھ آ کے دعائیں کراتے ہیں، دعا کرو اللہ رب العزت پورا مہینہ روزے رکھنے کی بھی توفیق دے دے، اللہ رب العزت پورا مہینہ تراویح بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے دے۔ ان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کی عمر اس قابل نہیں ہے، آپ بیٹھ کر تراویح پڑھ لیں، وہ بیٹھ کر پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور آج ہم جیسا نوجوان ہوتا ہے، اس کو کہا جائے جی کھڑے ہو کے تراویح پڑھ لو، وہ کہتا ہے جی ٹانگیں دکھتی ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ صرف کم ظرفی ہے، کم ہمتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اسی نوجوان کو کھڑا کر دیا جائے دنیا کے کسی کام میں، گھنٹوں کھڑا ہو رہتا ہے، تب پتہ نہیں چلتا۔ ہم یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک لیکچر ہوتا ہے 3 گھنٹے کا۔ اب یہ 3 گھنٹے کا جو لیکچر ہے، لیکچر دینے والا مسلسل کھڑا رہتا ہے 3 گھنٹے کے لیے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہیں پر یونیورسٹی میں ساتھ پڑھاتے ہیں، وہ ایک دن آئے اور آ کے کہنے لگے کہ جناب کیا میرے گھٹنوں میں ذرا تکلیف رہتی ہے، کیا شریعت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں نماز بیٹھ کے پڑھ لوں؟ میں نے ان سے ہنستے ہوئے کہا جی اگر آپ کے گھٹنوں میں تکلیف اتنی ہے کہ آپ 3 گھنٹے کا لیکچر بیٹھ کے دیتے ہیں، پھر تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اور کہنے لگے جناب یونیورسٹی نے کرسی نہیں رکھی ہوتی وہاں بیٹھنے کے لیے، کیا کریں، زبردستی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ میں نے کہا جی اگر 3 گھنٹے کھڑے ہو کے لیکچر دے سکتے ہیں تو 4 منٹ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں کون سی قیامت آ رہی ہے؟ واقعی بات یہ ہے، انسان تھوڑا سا سوچے اس کے اوپر۔ 1 گھنٹہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، کون سی بڑی بات ہے؟ دنیا کی کئی کاموں میں ہوتا ہے انسان لائنوں میں لگا ہوتا ہے، گھنٹوں کے حساب سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نادرہ کے آفس چلے جائیں، باہر دیکھ لیں، گھنٹوں کے حساب سے لائن لگی ہے، لوگ کھڑے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوتے ہوئے کسی کو اپنے گھٹنوں کی بات یاد نہیں آتی، کہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ فقط بات یہی ہے کہ انسان کا نفس بلبلاتا ہے، نفس انسان کو پکارتا ہے کہ نہیں تھک جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا۔ لہٰذا تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا دوسرا درجہ، اور صرف قرآن کریم کا پڑھنا اور تلاوت کرنا اور قرآن کریم کا تراویح کے اندر سننا کافی نہیں ہے، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کا سمجھنا یہ تیسرا درجہ ہے قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا۔
ایسی جگہ پہ کوشش کریں تراویح کے پڑھنے کی جہاں پر تراویح کے بعد کم از کم آخری درجہ خلاصہ قرآن کی محفل ہو، کم از کم ہم سمجھ تو سکیں کہ قرآن کریم جو ہم نے تراویح کے اندر پڑھا ہے، اس قرآن کریم کے اندر کیا مطالبہ مجھ سے کیا جا رہا ہے، اللہ کا کیا پیغام ہے میرے نام پر۔ دیکھیں دنیا کی ہر قسم کی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جس فیلڈ کا آدمی ہو اپنی فیلڈ سے متعلق گفتگو، اپنی فیلڈ سے متعلق چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں اور اللہ رب العزت فرما دیں کہ میرے بندے تم نے قرآن کریم سیکھا تھا، ہم کہیں اللہ وقت نہیں ملا۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ میرے بندے تمہارے پاس کاروبار کو سمجھنے کا وقت تھا، تمہارے پاس جاب کو سمجھنے کا وقت تھا، تمہارے پاس فزکس پڑھنے کا وقت تھا، کیمسٹری پڑھنے کا وقت تھا، سائنس پڑھنے کا وقت تھا، تمہارے پاس فائنینس پڑھنے کا وقت تھا۔ اگر وقت نہ تھا تو میری کتاب کے لیے وقت نہ تھا؟ کیا دنیا کے اندر سب سے زیادہ کم حیثیت تم نے میری ہی کتاب کو دینی تھی؟ روزانہ پابندی کے ساتھ واٹس ایپ تو دیکھتے تھے، روزانہ پابندی کے ساتھ فیس بک تو دیکھتے تھے، روزانہ پابندی کے ساتھ اخبار تو پڑھتے تھے، نیوز دیکھتے تھے۔ کاش روزانہ پابندی کے ساتھ ہم قرآن کریم کو بھی دیکھ لیں۔ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا یہ تیسرا درجہ ہے قرآن کریم کی ساتھ تعلق قائم کرنے کا۔ یہ تین مخاطبین، یہ تین چیزیں ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ رمضان المبارک کے اندر تین عظیم الشان عبادتیں ہیں۔ پہلی عبادت روزوں کا اہتمام کے ساتھ رکھنا، دوسری عبادت قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا، اور تیسری عبادت دعا کا اہتمام کرنا۔ یہ بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا معمول یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی، تراویح کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی، جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں ان وقت پہ دعا نہیں مانگی جاتی۔ اگر کہہ دیا جائے اجتماعی دعا ہو رہی ہو تو اس کے اندر بھی ہم ہاتھ تو آگے اٹھاتے ہیں، دیکھ ادھر ادھر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی سائل ہو، کوئی مانگنے والا ہو، آپ کے پاس آئے، ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے، دیکھنا ادھر ادھر مصروف ہو جائے تو کتنا غصہ آتا ہے انسان کو، دل چاہتا ہے اس کو دو تھپڑ لگائے۔ مانگتا مجھ سے ہے، متوجہ میری طرف نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے مانگتے ہوئے ہماری توجہ اللہ کی جانب نہ ہو تو اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کمر پہ لات لگوائیں ہماری اور ہمیں اپنے دربار سے دور کر دیں۔ یہ کون ہوتا ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو مانگنے کے آداب کا نہیں پتا؟ مگر اللہ کی ذات کریم ہے، رحیم ہے، اللہ رب العزت برداشت فرماتے ہیں، اور اس کے باوجود پروردگار عالم ہمیں ہماری پکڑ نہیں فرماتے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ حقیقت یہی ہے، جو گویا جس پہ دعا کے دروازے نہ کھل سکے اس پہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہیں ابھی تک۔ ہم جو یہ کہتے ہیں جی دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا لیے، مانگے کیا؟ بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جس عبادت کا کرنا پروردگار خود انسان کو سکھاتا ہے۔ کوشش تو کرے، چند دن الفاظ نہیں آئیں گے لیکن اللہ کے سامنے اپنی عاجزی تو پیش کر سکتا ہے۔ اللہ ہاتھ بھی اٹھا لیے ہیں، 10 منٹ سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوں، الفاظ بھی مجھے نہیں آ رہے، اے اللہ تو میرے دل کی مراد کو جانتا ہے، آپ میرے دل کے حال کو جانتے ہیں، آپ میری ضروریات سے مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ واقف ہیں۔ اے اللہ مجھ سے بڑا بے بس کون ہو سکتا ہے جو اپنی زبان سے اپنی ضروریات کو پیش نہیں کر پا رہا؟ اے اللہ میری اس بے بسی پہ رحم فرما۔ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے تو دیکھیں۔ ہم دنیا والوں کے سامنے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسائل کبھی اللہ کے سامنے پیش کر کے تو دیکھیں نا۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک میں 2 اوقات وہ ہیں جن کے اندر کی گئی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے، من عن قبول فرماتے ہیں۔ اللہ نے ان اوقات میں دعا کی قبولیت کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ ایک وقت ہے سحری کا، ایک وقت ہے افطاری کا۔ ان 2 اوقات میں جو دعا انسان مانگے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ گویا جیسے دنیا کے اندر کسی کو بلینک چیک پہ سائن کر کے دے دیا جائے، جی جو اماؤنٹ لکھنا چاہو اس کے اوپر لکھ دو،
فرماتے ہیں یہ 60 بلینک چیک ہیں جو اللہ رب العزت نے ہر بندے کو دے دیے ہیں. میرے بندے جو اماؤنٹ اس پہ لکھنا چاہو، جو اپنی خواہش لکھنا چاہو، جو اپنی مراد لکھنا چاہو، جو ضرورت لکھنا چاہو، اس پہ لکھ دو، تمہاری وہ ضرورت پوری ہو جائے گی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ سحری میں بھی ہم اللہ سے غافل، افطاری میں بھی اللہ سے غافل. سحری کا وقت ہے تو سحری کے اہتمام کے اندر لگے ہوتے ہیں. بھائی جب سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے اٹھ لیں، وضو کر لیں، چند رکعت نفل تہجد کے ادا کر لیں، اور اس وقت پہ 15-20 منٹ اللہ سے مانگ لیں. کون سی بڑی بات ہے؟ کون سا مشکل کام ہے؟ پھر اسی طریقے سے شام کو افطاری کا وقت ہوتا ہے، تب ہماری کوتاہی عروج پہ ہوتی ہے. خواتین گھر کے کچن کے اندر لگی ہوتی ہیں اور مرد حضرات ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس وقت پہ یہی گفتگو ہوتی ہے، جی کھجور نہیں آئے، کیچپ نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا. انہی باتوں کے اندر لگے ہوتے ہیں. یہ وقت ان چیزوں کا نہیں تھا. ہم غور کریں تو افطار کے بعد بھی کچن سے کیچپ آ کے رکھا جا سکتا ہے، افطار کے بعد بھی پلیٹیں آ کے رکھی جا سکتی ہیں، اذان کے ہونے کے بعد بھی یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں. مگر شیطان لگاتا ہے، نفس لگاتا ہے ان کاموں کے اندر، الجھا کے رکھتا ہے. دیکھو کون سی چیز کی کمی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ خواتین ہو گھر کی، وہ بھی اپنے آپ کو کچن کے تمام کاموں سے 15-20 منٹ پہلے فارغ کر لیں. مرد حضرات بھی اپنے آپ کو 15-20 منٹ پہلے فارغ کر کے دسترخوان پہ سب کے سب بیٹھ جائیں، اور اب اللہ سے مانگیں. اللہ سے دنیا بھی مانگیں، اللہ سے آخرت بھی مانگیں. دیکھیں دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے روزی دے دی جائے. مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے. حقیقت یہی ہے کہ ہم بھی مزدور ہیں، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے اللہ کی مزدوری کی ہے. اب اس وقت پہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، جس پروردگار کا حکم ہمارے لیے ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے روزی اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار عالم ہمیں افطار سے پہلے ہماری مزدوری عطا نہ کرے؟ مانگ کے تو دیکھیں اس کے سامنے. کفر بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا. یہ اہم ترین مقامات ہیں، لہٰذا انہی 2 مقامات پہ کفر نے ہمیں مختلف قسم کی لغویات میں لگا دیا. جی یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، یہ شان رمضان ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. ٹی وی کے اندر عین اس وقت پہ جس وقت پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے بندے مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ اللہ کی جانب سے انعامات کا پیغام مل رہا ہے، اللہ کی جانب سے حکم ہو رہا ہے جو مانگو گے مل جائے گا. عین اس وقت پہ انسانیت غفلت کا شکار ہے، انسانیت پروگرامز دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. جی اس وقت پر کس کا پرائز نکلا ہے؟ اس وقت پہ کون اس کوئز کا جواب اچھے طریقے سے دے سکے گا؟ اس وقت پر اس کمپٹیشن میں کون جیت رہا ہے؟ انسان ان کاموں کے اندر لگے ہیں. اللہ رب العزت کی جانب سے حکم یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑو. حقیقت یہی ہے، ہمارے بڑوں نے لکھا کہ یہ وقت بیانات کے سننے کا بھی نہیں ہے، یہ وقت صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کا ہے. یہ وقت ہمارے بڑوں میں سے بہت سارے حضرات کا یہ معمول کہ اپنے گھر والوں کو اس وقت پر قرآن کریم کی تلاوت سے بھی بند فرما دیا کرتے تھے. بھائی ابھی تلاوت روک دو، آ کے اس وقت پہ دعا مانگ لو، پھر افطار کر کے دوبارہ تلاوت کر لینا. تو یہ تو اتنا عظیم الشان وقت ہے، اتنا قیمتی وقت ہے، کاش کہ ہم اس وقت کی قیمت کو سمجھ جائیں. تو یہ 3 عظیم الشان عبادتیں ہیں اس مہینے کی. سب سے پہلی عبادت روزوں کا اہتمام کے ساتھ رکھنا، دوسرا قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، اور تیسرا دعاؤں کا اہتمام کرنا. یاد رکھیں جو ان 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا، ان 3 عبادتوں کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت کے اندر رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائیں گے. دنیا میں بھی عطا کریں گے، آخرت میں بھی عطا کریں گے. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو بجٹ کا بننا شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے رزق کی تقسیم کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو رزق ملنا ہے، کس کو روزی ملنی ہے، کس کو کیا ملنا ہے. تمام کی تمام رزق کے اعتبار سے جتنے فیصلے ہیں، رزق کے اندر انسان کا کھانا پینا بھی آتا ہے، ملازمت بھی آتی ہے، کاروبار بھی آتا ہے، بیوی بھی آتی ہے، اولاد بھی آتی ہے، عزت بھی آتی ہے، شہرت بھی آتی ہے. تمام کی تمام چیزیں رزق کے اندر شامل ہیں. 15 شعبان کے سے اللہ رب العزت اس لسٹوں کے بنانے کا کام فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں، لسٹیں بننا شروع ہوتی ہیں.
اور 27 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے یہ لسٹیں فائنل کر کے فرشتوں کو مقرر کر دی جاتی ہیں، دے دی جاتی ہیں کہ اس سال کا یہ بجٹ ہے، اس سال اس بندے کے لیے یہ کچھ لکھا گیا ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ تو یہ سارا وقت اس لیے ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے اپنے رزق کے فیصلے کروائیں۔ یہ جو ہم سارا سال دنیا والوں کے سامنے روتے ہیں، جی کاروبار نہیں چل رہا، فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اب یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے رو لیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے ہمارے مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ آخری بات کہ رمضان المبارک میں جہاں اتنی دعائیں مانگنی ہیں، اگر کوئی شخص ساری دعاؤں کو نہ مانگ سکے، ایک دعا مانگ لے، اس نے سب کچھ مانگ لیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دعا کا اہتمام لازماً کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگے، اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگے۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کو آپ کی رضا کے لیے مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے آپ کی ذات چاہیے، کس لیے چاہیے؟ آپ ہی کے لیے چاہیے، اے اللہ آپ کی رضا کی خاطر چاہیے، آپ سے مانگتا ہوں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے دینے والا، اور آپ سے مانگتا بھی آپ ہی کو ہوں، اے اللہ آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، اور اے اللہ آپ سے جو آپ کو مانگ رہا ہوں دنیا کی خاطر نہیں مانگ رہا، آپ ہی کی رضا کے لیے مانگ رہا ہوں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کو آپ کے لیے مانگتے ہیں، اے اللہ اپنا آپ عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما۔ محمود غزنوی کا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ تمام کے تمام اپنے وزراء کو اس بات کا حکم دیا، جی خزانے کا منہ میں نے کھول دیا ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ سارے وزراء دوڑے، کسی نے کسی قیمتی پتھر پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے کہا جس نے جس پہ ہاتھ رکھا اٹھا لے جائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایاز بادشاہ کا بڑا قریبی آدمی ہے، دور بیٹھا اور بادشاہ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت ایاز نہیں آیا؟ بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز آپ نے کسی چیز میں حصہ نہیں لیا، کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت کیا یہ بات پکی ہے کہ جس چیز پہ میں ہاتھ رکھوں گا وہ میری ہو جائے گی؟ ہاں ایاز میں نے کہا ہوا ہے۔ ایاز اپنی جگہ سے اٹھا، آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، بادشاہ کے قریب پہنچا، بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بادشاہ سلامت مجھے تو آپ چاہیے، اگر آپ مل گئے تو یہ سارے کے سارے خزانے میرے ہیں۔ واقعی یہی بات ہے، ہمارے لیے یہ مثال ہے کہ ہم اگر اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، ہمیں دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، دنیا کا بھی سب کچھ مل گیا، آخرت کا بھی سب کچھ مل گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی برکات سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔